آپ مجھے گھر کب لے جائیں گے؟ ایک خوبصورت شام اپنے فارم ہاؤس پر مہرو کے ساتھ گزار کر جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو اس کی خواہش سن کر بے اختیار حلق پھاڑ گہکا نکلا۔ نشہ کر کے بیٹھی ہو؟ 2-4 دن کے لیے تم سے دل کیا بہلا لیا؟ تم تو مالکن بننے کے خواب دیکھنے لگی۔ وہ جو بیڈ پر اس کے پاس ہی بیٹھی تھی اس کے غصے سے ڈر کر پیچھے ہوئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارا نکاح ہوا ہے۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا اٹک سا گیا۔ تو کیا ہوا؟ ذلت کی گہری کھائی میں اسے دھکیلتا وہ اس وقت سچ میں ایک وحشی جاگیردار لگ رہا تھا۔ وہ دونوں گاؤں کی ندی میں پیر ڈبو کر بیٹھے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ تو جیسے اس کی آواز کی دیوانی ہو گئی تھی۔ ایک دوسرے کو جانے بغیر ہی وہ اتنا آگے بڑھ چکے تھے کہ اب پیچھے مڑنا ہی ناممکن ہو گیا تھا۔ وہ تو یہ بھی نہ جانتی تھی کہ ان دونوں کے درمیان اتنا گہرا تعلق ہے۔ ابھی شام نہ ہوئی تھی اور اگر رات بھی ہو جاتی تو ان دونوں کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ تو ارد گرد سے بیگانہ بس ایک دوسرے کو ہی دیکھے جا رہے تھے۔ مہرو بالکل بھی یہ نہ جانتی تھی کہ وہ بشیر حسین جاگیردار کا اکلوتا بیٹا ہے، کیونکہ گاؤں کی جاگیردار کی فیملی اب یہاں نہ رہتی تھی۔ وہ سبھی لوگ شہر شفٹ ہو گئے تھے۔ بشیر حسین جاگیردار کا بیٹا واپس گاؤں آ چکا تھا، مگر اس نے اپنی پہچان ایک جاگیردار کے طور پر نہ کروائی تھی۔ وہ گاؤں میں ایک عام انسان کے طور پر ہی رہتا تھا۔ آج تک مہرو نے بھی اس سے اس کے خاندان کے بارے میں نہ پوچھا تھا۔ اس کو تو ان سب چیزوں سے غرض ہی نہ تھا۔ وہ تو اس کی محبت اور مردانہ وجاہت کے سحر میں کھو چکی تھی۔ وہ ہر شام ہی یوں ندی کنارے ملا کرتے تھے۔ شاویز، میں کل آپ سے ملنے نہ آ پاؤں گی کیونکہ کل ہمارے گھر میں ایک دعوت ہے اور میرا گھر سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اب شاویز کو کل کی جدائی کے بارے میں آگاہی دے رہی تھی، مگر دوسری طرف جدائی کا سن کر تو شاویز ہتھے سے ہی اکھڑ گیا۔ مہرو، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ آج بھی تم 2 دن کے بعد آئی ہو اور ایک مرتبہ پھر سے تم غائب ہونے کے لیے جا رہی ہو۔ آج بھی مہرو 2 دن بعد آئی تھی کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں گھر سے نہیں نکل پائی۔ اس وجہ سے پہلے ہی شاویز دفع بیٹھا تھا اور آج پھر سے یہ بات سن کر تو وہ مہرو پر غصہ کرنے لگا۔ شاویز، آپ اتنے ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ میں نے اس لیے ہی آپ کو پہلے بتا دیا ہے تاکہ آپ یہاں پر بیٹھ کر میرا انتظار نہ کرتے رہیں، جیسے آپ پچھلے 2 دن کرتے رہے تھے۔ میں گھر سے نہ نکل پاؤں گی، اس لیے ہی آپ کو آگاہ کر رہی ہوں۔ وہ اب شاویز کو سمجھانے لگی تھی کیونکہ واقعی میں وہ کل گھر سے نہ نکل سکتی تھی، مگر وہ یہ نہ جانتی تھی کہ کل کی دعوت کے بعد تو وہ شاید کبھی بھی شاویز سے نہ مل سکیں۔ مہرو، میں نہیں جانتا، بس تمہیں تھوڑا وقت نکال کر مجھ سے ملنے آنا ہی ہوگا۔ وہ اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ انہیں ایک دوسرے کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ ایک دن بھی ایک دوسرے کے بغیر کاٹنا ایک صدی برابر لگتا تھا۔ شاویز، آپ کیوں ضد کر رہے ہیں؟ میں کہہ رہی ہوں نا کہ میں کل گھر سے نہ نکل پاؤں گی۔ اگر میں نے آنے کی کوشش کی تو پھر کسی کو شک ہو جائے گا۔ وہ شاویز کی ضد کے آگے ماتھا پکڑ کر بیٹھ گئی تھی، کیونکہ اگر وہ اتنے مہمانوں کے باوجود گھر سے نکلتی تو ضرور اس کا بھانڈا پھوٹ جاتا۔ میں کچھ بھی نہیں جانتا، تمہیں کل مجھ سے ملنے آنا ہی ہوگا۔ اگر تم شام کو نہیں آ سکتی تو پھر صبح صبح ہی ہم اسی جگہ پر ملیں گے۔ اپنا حتمی فیصلہ سنا چکا تھا۔ اس کی بات سن کر تو مہرو کا دماغ ہی گھوم گیا، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ یہ اپنی ضد کا پکا ہے اور اپنی بات منوا کر رہے گا۔ مہرو نے بھی اس کی ضد کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، کیونکہ اب وہ صبح آنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ صبح تو گھر سے نکل ہی سکتی تھی کیونکہ دعوت تو شام کو رکھی گئی تھی۔ اس کا اقرار سن کر شاویز کے چہرے پر اطمینان چھا گیا، جیسے اس نے کوئی بہت بڑی جنگ جیت لی ہو۔ اس کے چہرے پر آئی خوشی مہرو نے بھی دیکھ لی۔ وہ کچھ دیر پر وہیں پر بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ جب مغرب کی اذان ہونے لگی تو مہرو ہاتھ چھڑوا کر جانے لگی، مگر وہ اس کا ہاتھ سختی سے پکڑے بیٹھا تھا۔ شاویز، مجھے جانے دیں، امی سخت ناراض ہوں گی۔ انہوں نے پہلے ہی مجھ پر اتنی پابندیاں لگا رکھی ہیں اور کہہ دیا ہے کہ اگر میں شام گئے گھر نہ لوٹوں گی تو وہ میرا گھر سے نکلنا ہی بند کر دیں گی۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی تھی، مگر اس مضبوط مرد کی قید سے اپنے ہاتھ کو آزاد نہ کروا سکے۔ وہ دونوں اب اٹھ کھڑے تھے۔ شاویز کسی ٹرانس کی کیفیت میں
اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کو یوں دیوانہ ہوتا دیکھ کر مہرو گھبرا گئی اور جلدی جلدی ہاتھ چھڑوانے لگی۔ اس بار وہ ہاتھ چھڑوانے میں کامیاب ہو گئی اور کھیتوں میں دوڑ لگا دی، کیونکہ وہ جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ وہ پیچھے مڑ مڑ کر شاویز کی طرف بھی دیکھ رہی تھی، جو وہیں کھڑا مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں کی محبت کی داستان آج سے کچھ ماہ پہلے ہی شروع ہوئی تھی، جب وہ شہر سے گاؤں آیا تھا اور ایک نظر میں مہرو کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ مہرو اب اس سے بہت دور چلی گئی تھی۔ وہ کھیتوں میں تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے گھر کی طرف روانہ تھی، اور وہ ابھی تک وہیں کھڑا اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ وہ تب تک گھر نہ لوٹتا جب تک وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جاتی۔ ان دونوں کی محبت کی داستان کوئی انسان نہ سنتا، مگر یہ کھیت کھلیان اور درخت ان کی محبت کی کہانی کے گواہ تھے۔ جب وہ اتنا دور چلی گئی کہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، تو اس نے بھی اپنے گھر کی راہ لی۔ اس نے گاؤں میں ایک گھر خرید لیا تھا، کیونکہ وہ حویلی میں نہ رہتا تھا، یا شاید رہنا ہی نہ چاہتا تھا، کہ حویلی سے اس کی بہت تلخ یادیں جڑی ہوئی تھیں، جنہیں وہ پھر سے یاد کر کے غمگین نہ ہونا چاہتا تھا۔ مہرو تاروں سے بھری چھت کے نیچے چادر تانے سو رہی تھی۔ گاؤں میں سب لوگ رات کو باہر ہی سوتے تھے۔ مہرو کے گھر کے صحن میں بہت سی چارپائیاں پڑی تھیں، کیونکہ وہ ایک وڈیرے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اور ان کی فیملی بھی بہت بڑی تھی۔ اس کے 2 چچا اور وہ سب ایک ساتھ ہی ایک بڑی سی حویلی میں رہتے تھے۔ وہ صاحب حیثیت لوگ تھے۔ بشیر حسین جاگیردار کے جانے کے بعد ایک وہی گھرانہ تھا جس کی گاؤں میں واہ واہ ہوتی تھی۔ حویلی کے صحن میں دیکھا جا سکتا تھا کہ ہر طرف ہی بڑے بڑے چولہے اور دیگیں وغیرہ پڑی ہیں۔ یہ کل کی دعوت کے لیے ہی منگوائی گئی تھی، کیونکہ صبح سویرے ہی کام شروع ہو جانا تھا۔ کل کی دعوت کوئی عام نہ تھی، بلکہ ایک سیاسی حربہ تھا، جو مہرو کے چچا زاد اور مہرو کے بھائی نے کھیلا تھا۔ وہ کچھ عرصے میں ہی الیکشن میں کھڑے ہونے والے تھے، اسی لیے ہی گاؤں والوں کو کچھ کھلا پلا کر اپنے ووٹ پکے کر رہے تھے۔ مگر اس بڑی سی دعوت میں ایک اور اعلان بھی ہونا تھا جس سے مہرو ناواقف تھی، کیونکہ وہ تو کبھی بھی بڑوں کے درمیان نہ بیٹھتی اور ہر وقت اپنے کمرے میں گھسی رہتی تھی۔ اسی لیے حویلی کی کوئی بات بھی وہ نہ جانتی تھی کہ اس کے جانے کے بعد یہاں کیا ہوا تھا۔ اتنے بڑے فیصلے سے وہ انجان اپنے بستر پر لیٹی تارے گن رہی تھی، کیونکہ اسے نیند نہ آ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار شاویز کا خیال آ رہا تھا۔ اس کا دن اب شاویز سے ہی شروع ہوتا اور اس پر ہی ختم ہوتا۔ جب وہ اس کے ساتھ رہتی تو اسے دیکھتی، اور جب اس سے دور رہتی تو اسے یاد کرتی۔ یہی اس کی زندگی کا واحد مقصد تھا، جو بہت جلدی اسے چھن جانے والا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، وہ آنکھیں پھاڑے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں آج بھی پھر سے وہ منظر گھوم گیا جب اس نے پہلی مرتبہ شاویز کو اپنے آم کے باغ میں دیکھا تھا۔ وہ ایک شہری بابو کو دیکھ کر اس پر اپنا دل ہار بیٹھی تھی، اور ہر شام ہی اس کا دیدار کرنے کے لیے حویلی سے نکل پڑتی۔ مگر وہ یہ نہ جانتی تھی کہ دوسری طرف بھی آگ برابر کی لگی ہوئی ہے۔ شاویز بھی اسے ہی دیکھنے کے لیے آتا تھا، مگر آج تک ان دونوں نے کوئی اظہار نہ کیا تھا۔ مہرو تو ویسے ہی اتنی شرمیلی تھی، آج تک تو اس نے اپنی کسی پسند کا اظہار نہ کیا تو اپنی محبت کا اظہار کیسے کرتی؟ اور دوسری طرف شاویز شہر سے آیا لڑکا، وہ گاؤں کے لوگوں کو نہ جانتا تھا، اسی لیے ہی بات کرنے سے ڈر رہا تھا۔ مگر ایک دن ایک ایسا واقعہ ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے۔ مہرو اپنے آم کے باغ میں اپنے دوستوں کے ساتھ املیاں توڑنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ دوپہر اب ٹھنڈی ہو چکی تھی، مگر ابھی تک شام نہ ہوئی تھی۔ وہ وہیں پر اپنے دوستوں کے ساتھ چھپن چھپائی کھیلنے لگی۔ اب تقریباً شام ہونے والی تھی، مگر وہ اپنے دوستوں کو اب تک نہ ڈھونڈ پائی تھی، کیونکہ وہ تو وہاں پر موجود ہی نہ تھی۔ وہ سب دوست سے چکما دے کر وہاں سے نکل گئیں، اور وہ بیچاری کتنے گھنٹوں سے انہیں وہیں پر ڈھونڈتی رہ گئی۔ اچانک سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگی، کیونکہ وہ ایک گاؤں میں رہتے تھے اور یہاں پر کتوں کے ساتھ ساتھ جنگلی جانور بھی پھرتے رہتے تھے۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز پہ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور چیخنے چلانے لگی، مگر وہاں پر کوئی بھی موجود نہ تھا جو اسے بچا سکتا، حالانکہ کتے کہیں دکھائی نہ دے رہے تھے۔
شاید بھونکنے کی آواز بہت دور سے آ رہی تھی، مگر وہ اتنا زیادہ ڈر گئی تھی جیسے ابھی اس پر حملہ ہونے والا ہو۔ وہ ایک درخت کی اوٹ میں چپی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ شام اب بہت زیادہ ہو چکی تھی اور وہ بالکل ہی اکیلی تھی، کیونکہ یہ باغ ان کی حویلی سے خاصا دور تھا۔ اس کا دماغ پھٹنے کو تھا کہ آخر وہ باغ سے نکل کر گھر کی طرف کیسے جائے، کیونکہ کتوں کے بھونکنے کی آواز اسی راستے سے آ رہی تھی جس راستے سے چل کر اس نے حویلی جانا تھا۔ وہ وہیں پر کھڑی اپنی دوستوں کو دل ہی دل میں گالیاں دے رہی تھی جو اسے یہاں پر اکیلا چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ اچانک سے ایک مضبوط ہاتھ اس کے کندھے پر پڑا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شاویز ہی تھا، مگر مہرو تو اتنا ڈر گئی تھی کہ وہ یہ بھی نہ سوچ سکی کہ سامنے کون ہے۔ وہ تو ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی اور شاویز سے خود کو کتوں سے بچانے کی التجا کرنے لگی۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ تو آج تک صرف دور دور سے ہی مہرو کو دیکھتا آیا تھا، مگر آج اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ تو آنکھیں سینکنے لگا۔ اس نے آج تک اتنی خوبصورت اور معصوم لڑکی نہ دیکھی تھی۔ بہت جلد ہی مہرو نے خود کو سنبھال لیا اور اسے یہ سمجھنے میں ایک سیکنڈ بھی نہ لگا کہ یہ تو وہی شہری بابو ہے جس کا دیدار کرنے وہ ہر روز آتی تھی۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ شاویز آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ آئے میں آپ کو حویلی تک چھوڑ دوں، کیونکہ آتے ساتھ ہی مہرو نے اسے یہی کہا تھا کہ مجھے کتوں سے بچا لیں۔ اس کی بات سن کر مہرو بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ وہ گاؤں کی پگڈنڈیوں پر ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے تھے۔ وہ آگے تھا اور مہرو اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ پا رہی تھی، مگر اسے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ آج اس شخص پر اپنا دل مکمل طور پر ہار بیٹھی ہے۔ آج تک تو وہ اسے دور دور سے ہی دیکھتی آئی تھی اور اس کی اتنی دیوانی تھی۔ آج اتنے قریب سے دیکھا تو خود کو اس کے سحر سے ہی نہ چھڑا پا رہی تھی۔ کتنی دیر وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ دوسری طرف شاویز کا بھی یہی حال تھا۔ وہ تو اس کے آگے تھا اور اسے دیکھ ہی نہ پا رہا تھا، کیونکہ راستہ بہت تنگ تھا، ساتھ میں پانی کا کھالا گزر رہا تھا، اسی لیے ہی وہ ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ حویلی کے بہت قریب پہنچ گئے۔ اب مہرو نے اسے وہیں پر روک دیا، کیونکہ وہ نہ چاہتی تھی کہ اس کے گھر والے کسی غیر مرد کو اس کے ساتھ دیکھیں۔ شاویز بھی اس کی بات سمجھ گیا اور خاموشی سے واپس لوٹنے لگا۔ اسی دن وہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہو گئے تھے اور وہی ایک دن ہی ان کی محبت کی بنیاد رکھ چکا تھا۔ اس کے بعد جب بھی وہ حویلی سے باہر آتی تو شاویز کھیتوں وغیرہ میں موجود ہوتا۔ وہ ایک دوسرے سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے۔ مہرو نے اس کا شکریہ بھی ادا کیا تھا، کیونکہ اس دن اس نے اسے کتوں سے بچایا تھا، جس دن اسے اس کے دوستیں چھوڑ کر بھاگ گئی تھیں۔ ان کی محبت اب دن بدن پروان چڑھنے لگی۔ ایک مرتبہ مہرو حویلی سے نکل کر جب اپنی پھپھو کے گھر جا رہی تھی تو شاویز بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، مگر مہرو یہ نہ جانتی تھی کہ وہ اس کے پیچھے آ رہا ہے، کیونکہ جب وہ حویلی سے نکلی تھی تو اس نے پیچھے مڑ کر ہی نہ دیکھا، اور شاویز تو حویلی کی دیوار کے پیچھے ہی اس کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ آج اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کر کے ہی رہے گا۔ اچانک سے کھانسی کی آواز پہ مہرو نے پیچھے دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ مہرو کو پیچھے دیکھتا پا کر گھبرا سا گیا، کیونکہ وہ جان بوجھ کر نہ کھانسا تھا بلکہ اس کا تو گلا خراب تھا اور اس کی کھانسی نے سارا پول کھول دیا۔ وہ مسکراتا اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ مہرو بھی اسے مسکراتا دیکھ کر دبا دبا سا ہنسنے لگی۔ اب وہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے تھے۔ اب تک اس نے محبت کا اظہار نہ کیا تھا، مگر مہرو تو اس کے اظہار سے پہلے ہی ساری بات سمجھ چکی تھی، کیونکہ وہ کتنے دنوں سے ہی ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، اور لڑکیاں تو 1 منٹ میں ہی سمجھ جاتی ہیں کہ سامنے والا کس نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ اب وہ پھپھو کے گھر نہ گئی بلکہ آم کے باغ میں ہی آ گئے۔ مہرو، میں تم سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے پہلے میں تم سے یہ کہوں گا کہ اگر تمہیں اس بات پر ذرا بھی کوئی اعتراض ہو تو تم انکار کرنے کا پورا حق رکھتی ہو۔ مہرو تو اس کی بات سمجھ چکی تھی کہ وہ اب اس سے محبت کا اظہار کرے گا، مگر وہ کچھ نہ بولی، کیونکہ وہ اس کے منہ سے ہی محبت کا اظہار سننا چاہتی تھی۔ اس کے کان تو ترس گئے تھے یہ الفاظ سننے کے لیے۔ وہ دل ہی دل میں شاویز کو ایک شرمیلا سا لڑکا سمجھتی تھی جو اس سے محبت کے باوجود بھی اب تک اظہار نہ کر رہا تھا۔
اور آج جب شاویز نے ایسی بات کی تو اس کا دل خوشی سے اچھل پڑا، کیونکہ اسی دن کا تو اسے انتظار تھا۔ مہرو، تم مجھے بہت پسند ہو، میں تو پہلی جھلک میں ہی تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا، مگر کہنے سے ڈر رہا تھا۔ اب میں مزید تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تمہیں اپنی عزت بنا کر اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ گھبرایا مہرو سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، اور دوسری طرف مہرو کا دل خوشی کے مارے سینے سے باہر نکلنے پر تلا ہوا تھا۔ اس نے شاویز کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور دھیمے سے مسکرا دی۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ اسے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر وہ لڑکی تھی، منہ پھاڑ کر اپنی محبت کا اظہار نہ کر سکتی تھی۔ دوسری طرف کھڑا لڑکا بھی کوئی بدو نہ تھا، وہ ایک سیکنڈ میں ہی مہرو کا اقرار جان چکا تھا۔ مہرو کا اقرار سن کر تو شاویز کی خوشی کی انتہا ہی نہ رہی تھی، وہ تو جیسے خوشی سے پاگل ہونے والا تھا۔ آج اس کی زندگی کا بہت بڑا مقصد اسے حاصل ہو چکا تھا، جس کے لیے وہ شہر سے ایک مرتبہ پھر گاؤں آیا تھا۔ کتنی دیر وہ دونوں باغ میں بیٹھے طوطا مینا کی طرح باتیں کرتے رہے، اور پھر مہرو گھر واپس آ گئی۔ اس دن تو وہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی، آج اس کی ادھوری محبت مکمل ہو چکی تھی۔ آج تک تو وہ دل ہی دل میں شاویز کو پسند کرتی تھی، مگر آج ان دونوں کے درمیان محبت کا اظہار ہو چکا تھا، اور اس اظہار کے گواہ باغ کے پیڑ پودے تھے۔ وہ پھر سے ماضی کی خوشگوار یادوں سے نکل کر حال میں واپس آ چکی تھی۔ اس کے کان میں صبح کی اذان پڑی تو وہ اپنے بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور وضو کرنے کے لیے جانے لگی۔ ساری رات ہی آنکھوں میں کٹ گئی تھی، اسے تو یقین ہی نہ آیا کہ وہ ساری رات شاویز کو یاد کرتے کرتے گزار چکی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہ تھی، بلکہ اکثر ہی ایسا ہوتا کہ ساری رات ہی وہ شاویز کو یاد کرتی رہتی۔ آہستہ آہستہ حویلی کے سبھی لوگ اٹھ کھڑے آئے تھے۔ وہ آج معمول سے زیادہ جلدی جاگے تھے، کیونکہ انہیں دعوت کے انتظامات بھی کرنے تھے۔ آج صرف گاؤں کے لوگ ہی اس دعوت پر مدعو نہ تھے، بلکہ شہر کی بڑی بڑی سیاسی شخصیات نے اس دعوت میں شرکت کرنی تھی۔ حویلی میں ہنگامہ بڑھا تھا، ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہا تھا۔ ملازموں کی تو دوڑ لگ چکی تھی۔ اب سورج سر پر چڑھ آیا تھا، کسی کو تو ناشتے کا بھی ہوش نہ تھا۔ سبھی انتظامات میں لگے ہوئے تھے، مگر مہرو تو اس سب سے بیگانہ اپنے کمرے میں کھڑی تیار ہو رہی تھی، کیونکہ اسے کچھ دیر میں ہی باغ کے لیے نکلنا تھا۔ وہ شاویز سے صبح ملنے کا وعدہ کر کے آئی تھی۔ ابھی وہ اپنے کمرے میں کھڑی تیار ہی ہو رہی تھی کہ جہاں آرا بیگم آئیں اور اسے ناراض ہونے لگی۔ مہرو، یہ کب سے تم اپنے کمرے میں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ تمہیں نہیں پتا کہ حویلی میں اتنے سارے کام ہیں، اور ملازم تو تب تک کوئی کام ہی نہیں کرتے جب تک ان کے سر پر کوئی کھڑا نہ ہو، مگر تمہیں تو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں۔ وہ آتے ساتھ ہی بیٹی پر غصہ کرنے لگی، کیونکہ وہ صبح سے باہر نہ نکلی تھی، اسے کسی کام سے کوئی غرض نہ تھا، مگر اب وہ ماں کی بات سن کر پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ اسے اپنے ساتھ ہی لے جانا چاہتی تھی۔ اس نے 100 بہانے بنائے، مگر جہاں بیگم تو اس کی کوئی بھی بات سننے پر تیار نہ تھی، اور اسے اپنے ساتھ ہی باہر لے آئی۔ اس نے ملازموں کی نگرانی کے لیے کھڑا کر دیا، جو حویلی کی صفائی کر رہے تھے۔ جہاں بیگم ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، کیونکہ ملازم ان کے آنے سے پہلے آپس میں گپے ہانک رہے تھے، اور انہیں آتا دیکھ کر جلدی جلدی کام میں لگ گئے۔ مگر مہرو کا دل تو کسی نے مٹھی میں بند کر لیا تھا۔ وہ گھر سے باہر جانا چاہتی تھی اور شاویز سے ملنا چاہتی تھی، مگر وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ بالکل بھی گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اسے رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا جب اس نے صبح آنے کی حامی بھری تھی، اور وہ یہ سوچ رہی تھی کہ جب وہ دوبارہ شاویز سے ملے گی تو وہ ایک مرتبہ پھر سے اس سے ناراض ہوگا، کیونکہ وہ کتنی ہی دیر باغ میں کھڑا اس کا انتظار کرتا رہا ہوگا۔ مہرو کا دل کسی بھی کام میں نہ لگ رہا تھا، اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اڑ کر جائے اور شاویز سے مل لے، مگر اس کے پاس تو کوئی موبائل بھی نہ تھا کہ وہ اس سے رابطہ کر سکے، کیونکہ آج بھی اس گاؤں میں عورتوں کو موبائل استعمال کرنے کی اجازت نہ تھی، اور وہ تو ایک وڈیرے کی بیٹی تھی جس پر سخت پابندیاں آئی تھیں۔ اسے رہ رہ کر شاویز کا خیال آ رہا تھا، کیونکہ اب تقریباً دوپہر ہونے والی تھی، اور وہ اب تک گھر سے نہ نکل پائی تھی، اور آگے تو وہ بالکل بھی نہ نکل پاتی، کیونکہ اب مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔
باہر مردانے میں ایک سیاسی جلسہ شروع ہو چکا تھا اور گھر کے اندر خواتین کی بھی محفل جم چکی تھی، اور یہ خواتین بھی شہر سے اپنے شوہروں کے ساتھ اس سیاسی جلسے میں آئی تھیں۔ ایک بوڑھی عورت جو ایک بہت بڑی فیملی سے تعلق رکھتی تھی، جو اپنے بیٹے کے ساتھ آج ان کے گاؤں میں آئی تھی، بار بار اسے گھورے جا رہی تھی۔ مہرو کو تو سمجھ ہی نہ آیا کہ آخر وہ عورت بار بار اسے کیوں دیکھ رہی ہے، مگر جب مہرو نے اپنی ماں اور اس عورت کی باتیں سنی تو اس کا دماغ ہی گھوم گیا۔ آج صرف ایک سیاسی دعوت نہ تھی بلکہ مہرو کا رشتہ بھی طے کر دیا تھا، اور وہ بھی اسی عورت کے بیٹے کے ساتھ جو مہرو کے بھائی کے ساتھ الیکشن کمپین میں اس کی مدد کر رہا تھا۔ وہ شہر کے رہنے والے تھے۔ اس عورت کو تو مہرو زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ نہ جانتی تھی کہ اسی عورت کے بیٹے کے ساتھ اس کا رشتہ پکا کر دیا گیا ہے، اسی لیے ہی وہ عورت بار بار مسکرا کر مہرو کی جانب دیکھ رہی تھی۔ مگر مہرو کو تو اس وقت کچھ ہی پتہ ہی نہ چلا۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی اور خوب روئی، کیونکہ اس کی ماں نے بھی اسے اس بات کا ذکر نہ کیا تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ آخر اتنا بڑا فیصلہ اسے پوچھے بغیر کیسے ہو سکتا ہے۔ اسے یہ بھی حیرت ہوئی تھی کہ آخر اسے کسی خیر خاندان میں کیسے بیاہ سکتے تھے۔ وہ دوبارہ باہر نہ نکلی اور اپنے کمرے میں ہی روتی رہ گئی۔ اب دعوت ختم ہو چکی تھی اور سارے مہمان اپنے اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے۔ وہ اب تک اپنے کمرے میں موجود تھی، جہاں آرا بیگم کمرے میں آئیں اور اس کے ساتھ ناراض ہونے لگیں کہ وہ کیوں اتنی دیر سے آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ گئی جبکہ ابھی تک دعوت ختم نہ ہوئی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے رشتے کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگیں کہ بیٹا، تمہارے باپ نے یہ رشتہ طے کیا ہے۔ وہ ان کے ایک دوست ہیں جو شہر میں رہتے ہیں۔ مہرو نے ماں سے یہ بھی پوچھا تھا کہ آخر وہ کسی غیر کے ساتھ اس کا رشتہ کیسے طے کر سکتے ہیں، تو وہ کہنے لگیں کہ یہ تمہارے بابا سائیں کی مرضی ہے، اور کوئی غیر نہیں بلکہ ان کے بڑے پرانے اور اچھے دوست ہیں۔ وہ تمہارے بھائی کے الیکشن کمپین میں مدد بھی کروا رہے ہیں۔ جب مہرو کے کانوں میں یہ بات پڑی تو وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کا سودا کر دیا گیا ہے۔ وہ الیکشن کمپین چلانے کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کر چکے تھے۔ اسے تو اپنے باپ اور بھائی کی غیرت پر ہی شک ہونے لگا کہ آخر وہ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ وہ ماں کے سامنے خوب روئی چلائی کہ اسے شہر نہیں جانا، مگر جہاں آرا بیگم تو اس کی کوئی بات ہی نہ سن رہی تھی، بلکہ انہوں نے تو اس کے سر پر ایک اور بم پھوڑ دیا تھا کہ کچھ دنوں کے اندر اندر ہی عمران کے ساتھ اس کا نکاح رکھ دیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر جہاں آرا بیگم تو کمرے سے باہر نکل آئیں، مگر وہ کتنی دیر گھٹنوں میں سر دیے روتی رہی۔ اسے شہر جانے پر تو کوئی اعتراض نہ تھا، مگر وہ عمران سے شادی نہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ تو صرف اور صرف شاویز کو پسند کرتی تھی اور اب تک اس کے ہی خواب دیکھے تھے۔ ساری رات وہ یوں ہی روتی رہی اور سو بھی نہیں سکی۔ صبح سویرے ہی وہ اپنی دوست کے گھر جانے کا کہہ کر حویلی سے باہر نکل آئی، مگر اسے دوست کے گھر نہ جانا تھا، بلکہ وہ تو شاویز سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ جب وہ باغ میں پہنچی تو وہاں پر نہ تھا، کیونکہ وہ تو شام کو ہی ملا کرتے تھے کہ اتنی دیر بیٹھی وہ وہیں پر اس کا انتظار کرتی رہی۔ اب مایوس ہو کر واپس لوٹنے والی تھی کہ شاویز دور سے آتا دکھائی دیا۔ مہرو کو دیکھ کر وہ تیز تیز قدم لیتا اس کی طرف آنے لگا، کیونکہ وہ تو ایسے ہی گھر سے باہر نکلا تھا۔ وہ نہ جانتا تھا کہ مہرو باغ میں آئی ہوئی ہے۔ مہرو، اگر تم نے کل نہ آنا تھا تو مجھ سے وعدہ کیوں کیا؟ میں صبح سے لے کر دوپہر تک وہیں بیٹھا تھا، تمہارا انتظار کرتا رہا، مگر جب تم نہ آئی تو میں مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا۔ آتے ساتھ ہی وہ اس سے ناراضگی کا اظہار کرنے لگا، مگر وہ یہ نہ جانتا تھا کہ مہرو تو ایک اور قیامت سے گزر رہی ہے۔ اس کی بات سن کر مہرو نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو زاروں کے تار بہہ رہے تھے۔ اس کو یوں روتا دیکھ کر شاویز بھی پریشان ہو گیا۔ مہرو، تم کیوں رو رہی ہو؟ اچھا، میں تم سے معافی مانگتا ہوں اگر تمہیں میری باتیں بری لگی ہیں تو۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ مہرو اس کی وجہ سے رو رہی ہے، مگر مہرو مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی تو شاویز کی بھی پریشانی بڑھ گئی۔ مہرو، کیا ہوا ہے؟ آخر تم اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ جب مہرو نے اسے اپنے رشتے کے بارے میں بتایا تو اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ مہرو، تم میرے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا،
وہ غم و غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر مہرو کا دل تو پھٹنے لگا تھا، کیونکہ وہ بھی تو یہ نہ چاہتی تھی، مگر وہ کچھ بھی نہ کر سکتی تھی۔ اگلے ہی لمحے شاویز نے اسے ایسی بات کی کہ مہرو کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ ہی آیا۔ شاویز، میں یہ نہیں کر سکتی، میں اپنا گھر چھوڑ کر نہیں بھاگ سکتی۔ مگر شاویز نے بھی اسے سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ اگر میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو پھر یہ کٹھن قدم ہمیں اٹھانا ہی پڑے گا، ورنہ یہ ظالم دنیا میں ایک دوسرے سے جدا کر دے گی۔ شاویز اب مہرو کو سمجھانے لگا تھا۔ مہرو اس کی ساری بات سمجھ چکی تھی، مگر وہ یہ قدم نہ اٹھا سکتی تھی۔ وہ شاویز سے ناراض ہو کر واپس گھر آ گئی۔ آخر وہ اسے گھر سے بھاگنے کا کیسے کہہ سکتا تھا؟ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کو پیروں تلے رون کر گھر سے نہ بھاگ سکتی تھی، مگر وہ اپنی محبت سے بھی دستبردار نہ ہو سکتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی زندگی نے اچانک سے ایک ایسا موڑ لیا تھا جہاں پر آ کر وہ کہیں کی نہ رہی تھی۔ اگر گھر سے بھاگتی تو اس کے والدین کی عزت داؤ پر لگ جاتی، اور اگر یہیں پر رہ کر عمران سے شادی کرتی تو اس کے دل کی دنیا ہی اجڑ جاتی۔ جب انسان کا دل ہی اداس ہو تو اسے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ 2 دن تو وہ گھر سے باہر ہی نہ نکلی اور شاویز کے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہ کیا، مگر تیسرے دن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر شاویز کے پاس پہنچ گئی۔ وہ ہر روز ہی باغ میں اس کا انتظار کرتا، مگر وہ نہ آتی۔ آج اسے آتا دیکھ کر وہ بہت خوش ہو گیا۔ مہرو نے اسے کہا کہ وہ اس کے ساتھ نکاح کرنے پر راضی ہے۔ یہ خبر سن کر تو شاویز کی خوشی کی کوئی انتہا ہی نہ رہی۔ اس کے دل میں لگی یہ آگ آج بجھنے والی تھی، مگر اس نے مہرو سے کہا کہ وہ ابھی نکاح نہیں کر سکتے، بلکہ اس نے تو مہرو سے یہ کہہ دیا کہ جس دن اس کا نکاح ہوگا وہ اس دن گھر سے بھاگے گی اور اسی دن ہی وہ شہر چلے جائیں گے۔ مہرو بھی اس بات پر راضی ہو گئی۔ دن تیزی کے ساتھ گزر رہے تھے۔ وہ اب شاویز سے ملنے نہ آتی تھی، کیونکہ ان دونوں کے درمیان طے ہو چکا تھا کہ جس شام ہی مہرو کا نکاح ہوگا اسے ایک رات پہلے ہی شاویز لینے کے لیے آئے گا، اور اسی رات ہی انہوں نے گاؤں سے بھاگ کر شہر چلے جانا تھا۔ اسی لیے ہی وہ گھر سے نہ نکلتی تاکہ کوئی اس پر شک نہ کرے، مگر اسے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ اگر اس رات وہ گھر سے نکل آئی اور شاویز اسے لینے کے لیے نہ آیا تو کیا ہوگا۔ مگر اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اسے یہ سخت قدم اٹھانا ہی تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ آج وہ دن بھی آ گیا جب حویلی میں اس کے نکاح کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اس کے سسرال سے اس کے لیے کپڑے زیورات بھی آ چکے تھے۔ اس کا نکاح آج نہیں بلکہ کل شام کو ہونا تھا، مگر کوئی یہ نہ جانتا تھا کہ وہ تو گھر سے بھاگنے کا منصوبہ بنا چکی ہے۔ رات کے تقریباً دوسرے پہر وہ اپنے بستر سے خاموشی سے اٹھی۔ سارے لوگ صحن میں ہی سو رہے تھے۔ وہ ایک ایک قدم لیتی کمرے میں گئی اور اپنا بیگ اٹھایا، جسے اس نے رات کو ہی بنا کر رکھ دیا تھا۔ اسے اپنی ضرورت کا سامان اس بیگ میں بھر لیا تھا۔ بیگ اٹھا کر وہ باہر نکل آئی، مگر وہ مین گیٹ کی طرف نہ گئی بلکہ پچھلے دروازے کی طرف چلی گئی، کیونکہ مین گیٹ پر تو چوکیدار پہرا دیتے تھے۔ وہ پچھلے دروازے سے حویلی سے باہر نکل آئی، مگر جب باہر نکلی تو اس کے دل کو تسلی ہو گئی، کیونکہ وہ باہر کھڑا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ تیز تیز قدم لیتی اس کی طرف آئی۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، مگر شاویز نے اسے تسلی دی اور اسی وقت ہی وہ شہر کے لیے نکل پڑے، کیونکہ شاویز کے پاس اپنی ذاتی گاڑی تھی، اسی لیے انہیں کوئی فکر نہ تھی۔ رات کے اندھیرے میں گاڑی اپنی منزل کی طرف گامزن تھی۔ مہرو کوئی بات نہ کر رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ رہ رہ کر اسے اپنے ماں باپ کا خیال آ رہا تھا، مگر وہ اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر آج شاویز کے ساتھ آ گئی تھی۔ دوسری طرف شاویز بھی بس پوری توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ اسے جلد سے جلد شہر پہنچنا تھا، کیونکہ اب صبح ہونے ہی والی تھی اور انہیں صبح سے پہلے ہی گاؤں سے نکلنا تھا، ورنہ شاید وہ پکڑے جاتے۔ صبح کی اذان کے ساتھ ہی حویلی میں کہرام مچ گیا۔ پورے گاؤں میں ہی یہ بات پھیل گئی کہ مہرو حویلی سے بھاگ گئی ہے، مگر کوئی بھی یہ راز نہ جانتا تھا کہ وہ کس کے ساتھ بھاگی ہے۔ یہ بات بھی بہت جلد ہی پتہ لگ گئی، کیونکہ وہ شہری بابو جو کچھ عرصے پہلے ہی گاؤں آیا تھا وہ بھی موجود نہ تھا۔ یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ مہرو اسی کے ساتھ ہی بھاگی ہے۔ دوسری طرف
شاویز بھی مہرو کو لے کر اپنے فارم ہاؤس پر پہنچ چکا تھا۔ کچھ دن تو اس نے مہرو کو اپنے فارم ہاؤس پر ہی رکھا اور خود اپنے ماں باپ کے پاس شہر میں رہا، کیونکہ وہ کتنے دن سے شہر نہ لوٹا تھا۔ بار بار اس کے ماں باپ کے فون آ رہے تھے۔ 2 دن کے بعد جب وہ فارم ہاؤس پر آیا تو مہرو رو رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر جلدی سے اس کی طرف آئی اور کہنے لگی کہ شاویز، ہم نکاح کب کریں گے؟ آخر کب تک میں یوں ہی تمہارا انتظار کرتی رہوں گی؟ اس کی بات پر شاویز بھی مسکرانے لگا۔ جو حکم سرکار، اگر آپ کہتی ہیں تو ابھی نکاح کر لیتے ہیں۔ اس کی بات پر وہ مسکرانے لگی، مگر شاویز اب اپنی کوٹ کی جیب سے موبائل نکال کر اپنے ایک دوست کو نکاح کے انتظامات کے لیے کہہ رہا تھا۔ شام تک ہی نکاح کے سارے انتظامات ہو چکے تھے اور وہ ایک سرخ رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس بیٹھی تھی۔ اس نے زیادہ تیاری نہ کی تھی، نکاح سادگی سے ہی ہونا تھا۔ نکاح میں زیادہ لوگ بھی نہ بلائے گئے تھے، بس گواہان کے طور پر ہی شاویز کے 2-4 دوست اور مولوی صاحب آئے تھے، جو نکاح پڑھوا کر وہاں سے چلے گئے۔ آج مہرو بہت خوش تھی، اس نے اپنی محبت حاصل کر لی تھی، مگر کہیں نہ کہیں اس کے دل میں ماں باپ کے گھر سے بھاگنے کی کسک بھی موجود تھی، مگر وہ یہ بات اپنے دل میں دبائے بیٹھی تھی۔ اس نے شاویز سے کچھ نہ کہا تھا، کیونکہ ایک مرتبہ اس نے شاویز سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ ناراض ہونے لگا، اور وہ اس کی ناراضگی سے بڑا ڈرتی تھی۔ اسی لیے ہی اس بات کو اپنے دل میں ہی دفن کر دیا تھا، کیونکہ اب وہ سنگین قدم اٹھا چکی تھی، اب واپس نہ لوٹ سکتی تھی، مگر وہ یہ نہ جانتی تھی کہ اسے واپس لوٹ کر جانا ہی ہوگا۔ وہ دونوں اپنے کمرے میں موجود پیار بھری باتیں کر رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ آج ہی ان کا نکاح ہے، حالانکہ ان کے نکاح کو ہفتہ بیت چکا تھا، مگر ان کی بے قراری اور بے تابی تو اب تک کم نہ ہوئی تھی۔ شاویز، آپ مجھے گھر کب لے جائیں گے؟ مہرو اب شاویز سے گھر جانے کی بات کری تھی، کیونکہ شاویز نے کہا تھا کہ وہ نکاح کر کے اسے اپنے گھر لے جائے گا اور اسے اپنے ماں باپ کو منا لے گا، مگر دوسری طرف اس کی بات سن کر تو شاویز کے منہ سے کہہ کا نکلا، نشہ کر کے بیٹھی ہو کیا؟ 2-4 دن کے لیے تم سے دل کیا بہلا لیا؟ تم تو مالکن بننے کے خواب دیکھنے لگی۔ ہمت تو دیکھو۔ وہ جو اس کے پاس بیڈ پر ہی بیٹھی تھی اسے غصہ کرتا دیکھ کر گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ شاویز، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم نے نکاح کیا ہے۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا اٹک سا گیا تھا۔ تو کیا ہوا؟ تم صرف اور صرف میری رکھیل ہو۔ ذلت کی گہری کھائی میں اسے دھکیلتا وہ اس وقت ایک وحشی جاگیردار لگ رہا تھا۔ مہرو تو زاروں کے تار آنسو بہا رہی تھی۔ اس نے اس کا یہ روپ پہلی مرتبہ دیکھا تھا، مگر آگے کی جو داستان شاویز نے سنائی وہ سن کر تو مہرو کو اپنی سماعتوں پر ہی یقین نہ آیا۔ مہرو کو ساری حقیقت سے آگاہ کرنے کے بعد ایک بار پھر سے وہ ماضی کی تلخیوں میں کھو چکا تھا۔ 8 سال کا ایک چھوٹا سا بچہ حویلی کے صحن میں بیٹھا کھیل رہا تھا۔ صبح صبح کا وقت تھا، اچانک اسے رونے دھونے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ بچہ بیچارہ ڈرتا ڈرتا حویلی کے اندر گیا تو اس کے دادا اپنے سر پر پستول تنے کھڑے تھے، کیونکہ ان کی اکلوتی بیٹی ان کی عزت کو رون کر گھر سے بھاگ چکی تھی۔ وہ اور کسی کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے باپ کے جگری دوست کے بیٹے کے ساتھ ہی بھاگی تھی۔ اس بچے کے ماں باپ اور دادی اس کے دادا کے ہاتھ سے پستول چھیننے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ ناکام رہے۔ اس کے دادا نے اپنے سر میں سارا پسٹل خالی کر دیا اور زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ وہ بچہ اپنے ماں باپ اور دادی کے درمیان ہونے والی گفتگو سن سکتا تھا۔ اس کی دادی اب اپنی بیٹی کو بددعائیں دے رہی تھی جو ان کا سہاگ اجاڑنے کی وجہ بنی تھی۔ اسی دن ہی اس بچے نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس خاندان سے بدلہ لے گا جس نے اس کی جان سے عزیز دادا کو اس حال تک پہنچایا، کیونکہ وہ بچہ اپنے دادا سے بہت لگاؤ رکھتا تھا۔ وہ تو اپنے باپ سے بھی زیادہ اپنے دادا کے ساتھ رہتا تھا۔ آج انہیں خون میں لت پت دیکھ کر اپنے معصوم سے ذہن میں ایک سخت بات ٹھان لی کہ وہ ان وڈیروں سے بدلہ ضرور لے گا۔ وہ ایک جھٹکے کے ساتھ ماضی کی جان لیوا یادوں سے نکل کر حال میں موجود تھا۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ مہرو زاروں کے تار آنسو بہا رہی ہے، مگر اسے اس لڑکی کے آنسوؤں سے کوئی فرق نہ پڑا، کیونکہ اس نے تو صرف اور صرف اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا تھا۔ اصل مقصد تو اپنے خاندان کی بدنامی اور اپنے دادا کی موت کا بدلہ لینا تھا۔ مہرو کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کا ماموں زاد ہے، کیونکہ آج تک اس نے اپنے ماں باپ کا ذکر اس سے نہ کیا تھا،
مگر اگلے ہی لمحے مہرو پر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ بازو سے پکڑ کر اسے گھسیٹ کر لے جا رہا تھا۔ وہ اسے اب گھر سے باہر نکال رہا تھا۔ مہرو اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی، مگر اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ تو جیسے کوئی وحشی درندہ بن گیا تھا جو اپنا مقصد حاصل ہونے کے بعد ایک معصوم سی کلی کو اپنے پیروں میں روند رہا تھا۔ یہ رات کا وقت تھا۔ اس نے آ کر مہرو کو گراج میں کھڑی گاڑی میں پھینکتے ہوئے اپنے ملازم کو بلایا اور اسے ہدایت دے کر دوبارہ فارم ہاؤس کے اندر چلا گیا۔ وہ اپنے ملازم سے کہہ کے گیا تھا کہ اس لڑکی کو واپس گاؤں چھوڑا۔ مہرو اس کی منتیں کرتی رہی کہ میں اب اپنے گھر نہیں جا سکتی، میرے والدین مجھے مار ڈالیں گے، وہ یہ بدنامی سہ نہ سکیں گے۔ مگر وہ یہ کہہ کر چلتا بنا تھا کہ میرے خاندان پر بھی آج سے 19 سال پہلے یہی وقت آیا تھا۔ اگر آج تم پر آیا ہے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس نے مہرو کو طلاق بھی نہ دی تھی اور یہ کہہ کر گیا تھا کہ وہ ساری زندگی اس کے نام پر بیٹھی رہے گی اور اپنے باپ کی غلطی کی سزا کاٹتی رہے گی۔ مہرو نے گاڑی سے نکلنا چاہا مگر گاڑی تو مکمل طور پر لاک تھی۔ ڈرائیور اب رات کے اندھیرے میں اسے گاؤں چھوڑنے کے لیے آ رہا تھا۔ مہرو کا دل کر رہا تھا کہ اس کے پاس کوئی ایسی شے ہو جس سے وہ خودکشی کر لے، مگر وہ گاؤں واپس نہ لوٹنا چاہتی تھی۔ مہرو کو گئے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا اپنی محبت پر ماتم کر رہا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں دل ہی دل میں وہ بھی اس لڑکی کو اپنا دل دے بیٹھا تھا، مگر ہمیشہ ہی بدلے کی آگ اس کی محبت کی چنگاری کو بجھا دیتی۔ جب بھی وہ مہرو کے بارے میں سوچنے لگتا تو اس کے سامنے 19 سال پہلے کا منظر گھوم جاتا جب اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے دادا نے خودکشی کی تھی۔ وہ صرف اور صرف مہرو کے باپ کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ شاویز کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ وہ تو خود کو اذیت دے رہا تھا کیونکہ اب اس کے دل کی دنیا مہرو کے جانے کے بعد اجڑ چکی تھی، مگر وہ خود بھی یہ بات ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ وہ اپنے دل کو جھوٹا ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا، مگر دل تو دل تھا۔ وہ بھی اسے بار بار باور کرواتا رہا کہ وہ اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ غصے سے چلانے لگا تھا۔ اس کے چیخنے کی آوازیں پورے فارم ہاؤس میں گونجی تھیں۔ دوسری طرف مہرو لمحہ با لمحہ گاؤں کے قریب پہنچتی جا رہی تھی۔ اس نے ڈرائیور کی بھی منتیں کی تھی کہ مجھے گاؤں نہ چھوڑو، یہیں کہیں اتار دو، میں شاویز کے پاس واپس نہ آؤں گی، میں گاؤں بھی نہیں جانا چاہتی۔ مگر وہ تو شاویز کا خاص ڈرائیور تھا۔ اس نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور اسے گاؤں لے آیا۔ اس نے حویلی کے بالکل باہر ہی اسے اتار دیا۔ آج صبح ہونے والی تھی۔ ان کی ساری رات ہی سفر میں کٹی تھی کیونکہ گاؤں شہر سے بہت دور تھا۔ مہرو نے سوچ لیا کہ وہ جیسے ہی گاڑی سے اترے گی تو پھر سے کہیں بھاگ جائے گی، مگر حویلی کے اندر نہ جائے گی۔ اس کے بھاگنے سے پہلے ہی اس کا چچا زاد اسے دیکھ چکا تھا۔ وہ بالوں سے گھسیٹتا ہوا مہرو کو حویلی کے اندر لے آیا۔ ایک مرتبہ پھر سے وڈیروں کی حویلی میں قہرام مچ گیا۔ ان کی عزت روندنے کے بعد مہرو پھر سے ان کے در پر آ بیٹھی تھی، مگر وہ تو کسی سے کچھ نہ کہہ سکی اور بس آنسو بہاتی رہی۔ ہر کسی نے اس پر اپنا غصہ اتارا تھا۔ گھر والوں نے اسے مار مار کر ادموا کر دیا۔ اس کے باپ نے اتنا سخت فیصلہ کیا کہ اسے تو شخص کے اپنے باپ ہونے پر بھی شک ہونے لگا۔ اس کے باپ نے اسے کال کوٹری میں بند کروا دیا۔ اس نے کسی سے یہ نہ کہا تھا کہ شاویز اس کا ماموں زاد ہے۔ وہ چپ چاپ کال کوٹری میں اپنی قید کاٹنے لگی۔ وہ ہر وقت ہی شاویز کو یاد کر کے روتی رہتی کہ کسی طرح اس نے اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا، مگر اس نے تو شاویز سے سچی محبت کی تھی۔ وہ اسے دور رہ کر بھی اسے بھلا نہ پا رہی تھی۔ دن بدن اس کی صحت بگڑتی جا رہی تھی۔ اسے دن میں 1 مرتبہ کھانا دیا جاتا۔ اس کے ساتھ تو جانوروں جیسا سلوک ہو رہا تھا۔ کال کوٹری میں بند کرنے کے بعد اس کے گھر کا کوئی بھی فرد اسے ملنے تک نہ آیا تھا، یہاں تک کہ اس کی ماں بھی نہ آئی تھی، جس کی وجہ سے آج وہ اس حال تک پہنچی تھی۔ کسی کو بھی اس کی پرواہ نہ تھی۔ سب کو تو اپنی عزت اور غیرت کی پرواہ تھی۔ اب اسے کال کوٹری میں رہتے ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ اس کی حالت دیکھنے کے قابل نہ تھی۔ ایک ملازمہ آتی اور اسے کھانا دے کر چلی جاتی۔ وہ تو انسانوں کو دیکھنے کے لیے ہی ترس رہی تھی۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا، مگر دوسرے لوگوں کے لیے اس پر تو قید کا ایک ایک دن صدی کی طرح گزرتا۔ اب اسے اس کال کوٹری میں رہتے ہوئے تقریباً 4 مہینے ہو چکے تھے، مگر اس کی سزا میں ذرا برابر بھی کمی نہ کی گئی، بلکہ اس کی سزا تو دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔
کبھی کبھار اس کا باپ آتا اور غیرت کے نام پر اسے مارتا پیٹتا۔ وہ چپ چاپ ان کی مار سہ لیتی، مگر کسی کو بھی یہ نہ بتاتی کہ اس کے ساتھ اتنا سب ہونے کی وجہ اس کے ماں باپ ہی ہیں، جن کی وجہ سے آج وہ اس کال کوٹری میں قید ہے۔ اس نے سب سے یہ بات اس لیے چھپائی کیونکہ وہ شاویز کی زندگی چاہتی تھی۔ وہ تو اسے سچی محبت کرتی تھی۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ جب اس کے گھر والے یہ جان جائیں گے کہ ان کا مجرم شاویز ہی ہے تو وہ اسے زندہ نہ چھوڑیں گے، کیونکہ آج تک وہ شاویز کو ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ تو جانتے ہی نہ تھے کہ وہ کون ہے۔ آج جب ملازمہ مہرو کے لیے کھانا لے کر آئی تو مہرو نے اسے روک لیا، مگر وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی کیونکہ وہ اپنے مالک سے بڑا ڈرتی تھی۔ انہوں نے اسے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ 1 منٹ بھی نہیں رکنا۔ خدا کا واسطہ ہے، میرا ایک پیغام شہر میں شاویز تک پہنچا دو کہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اگر وہ مجھے نہیں بچا سکتا تو اپنے بچے کی خاطر ہی مجھے یہاں سے لے جائے۔ وہ ملازمہ صرف ان کے گھر کی ملازمہ ہی نہیں بلکہ اس کے بچپن کی دوست تھیں، جو بچپن سے ہی ان کے گھر کام کرتی آئی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی جوان ہوئی تھیں۔ وہ اپنی دوست کا دکھ دیکھ نہ سکی اور اس کی بات مان لی۔ مہرو نے اسے فارم ہاؤس کا پتہ بھی دیا تھا۔ وہ چپ چاپ وہاں سے آ گئی، مگر اب وہ یہی سوچ رہی تھی کہ وہ شہر کیسے جائے۔ پھر یہ کام اس نے اپنے بھائی کے ذمہ لگا دیا۔ وہ بھی ان کی حویلی میں ہی ملازمت کرتا تھا۔ وہ اپنی بہن کی بات مان کر شہر پہنچ گیا۔ اس نے شاویز کو ساری بات بتائی، مگر اس نے اسے ڈانٹ کر وہاں سے بھگا دیا۔ اسے بھگانے کے بعد وہ پھر سے مہرو کو یاد کرنے لگا تھا۔ اس کے ساتھ گزرا ہر پل آج بھی اسے یاد تھا۔ اپنی محبت کو یوں رولتا دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، مگر وہ اب بھی بدلے کی آگ میں سلگ رہا تھا۔ اسی لیے اس نے ملازم کو یہ کہہ کر بھگا دیا کہ اب وہ زندگی بھر اپنے دشمن کی بیٹی سے نہیں ملنا چاہتا۔ وہ یہ کہہ تو چکا تھا، مگر اب اپنے ہی فیصلے پر نظر ثانی کرنے لگا، کیونکہ بار بار اس کا دل اسے مجبور کرتا، مگر اس کا دماغ آج بھی اس کے دل پر حاوی تھا۔ دوسری طرف جب ملازمہ نے آ کر مہرو کو ساری بات بتائی تو مہرو کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ شاویز اپنے بچے کے لیے بھی اسے لینے نہ آئے گا۔ وہ دن اس پر قیامت بن کر گزرا تھا، کیونکہ اس کے دل میں ایک امید پیدا ہو چکی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید وہ اپنے بچے کے لیے اس کے ماں باپ کی غلطی اس پر معاف کرتے، مگر یہ نہ ہوا تھا۔ اب مہرو نے کھانا پینا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ جب بھی ملازمہ اسے کھانا دینے کے لیے آتی تو پچھلا کھانا ویسا کا ویسا پڑا ہوتا۔ اب وہ نڈھال سے نڈھال تر ہوتی جا رہی تھی۔ شاویز اپنے کمرے میں بیٹھا مہرو کی تصویریں دیکھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ اس کا دل پھر سے دھڑکنے لگا تھا۔ اسے رہ رہ کر مہرو کی یاد آ رہی تھی۔ اب اس واقعے کو تقریباً 15 دن گزر چکے تھے۔ جب ملازم مہرو کی خبر دینے اس کے پاس آیا تھا تو اب اس کا دماغ اور بدلہ ہار چکا تھا۔ وہ ٹھان چکا تھا کہ وہ گاؤں جائے گا اور مہرو کو لے کر ہی واپس آئے گا۔ وہ اسی وقت ہی گاڑی لے کر گاؤں کے لیے نکل پڑا۔ راستہ بہت لمبا تھا۔ سارے راستے وہ انگاروں پر لوٹتا رہا۔ اسے رہ رہ کر اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ آخر اس سب میں اس معصوم کی کیا غلطی تھی جو اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو ایک دن دہلا دینے والا منظر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ گاؤں سے ایک جنازہ نکل رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، مگر پھر اس نے ایک آدمی کو روک کر پوچھا تو وہ خبر اس کے مرنے کے لیے کافی تھی۔ مہرو زندگی کی بازی ہار چکی تھی۔ وہ اس لمحے میں ہی قید ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کا دل و دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھا آنسو بہانے لگا۔ اس کی وجہ سے آج ایک بے گناہ لڑکی اپنے ایک معصوم بچے کے ساتھ ہی اس دنیا سے جا چکی تھی، اور اس میں ساری کی ساری غلطی صرف شاویز کی ہی تھی۔ اس میں اتنی بھی ہمت نہ ہوئی کہ وہ جا کر مہرو کا آخری دیدار کر لے۔ وہ وہیں پر بیٹھا آنسو بہاتا رہا۔ سارے منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی کار کی طرف آیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، مگر اسے کوئی ہوش نہ تھا۔ ابھی وہ گاؤں سے تھوڑی دور آیا تھا کہ اس کی کار کا بری طرح ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اسے موقع پر ہی اسپتال پہنچا دیا گیا اور اس کی جان بچا لی گئی، مگر اس کا ذہنی توازن اب ٹھیک نہ رہتا تھا۔ وہ ہر وقت ہی خودکشی کرنے کی کوشش کرتا اور ایک دن وہ اس کی کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ محبت کی وہ داستان جو اسی گاؤں سے ہی شروع ہوئی تھی یہیں پر آ کر ختم ہو چکی تھی، اور دو معصوم دل اپنے بڑوں کی غلطی کے بھین چڑھ چکے تھے۔ شاویز کے مرنے کے بعد ہی سارے گاؤں کے سامنے حقیقت آ چکی تھی، کیونکہ شاویز کا پیچھا کرتے کرتے بشیر حسین جاگیردار گاؤں پہنچ چکے تھے۔ وہ کتنی دنوں سے اپنے بیٹے کی حالت دیکھ رہے تھے،
مگر آج تک شاہبیز نے انہیں کچھ نہ بتایا تھا۔ یہاں پر آ کر انہیں پتہ چلا کہ ان کا بیٹا زندگی کی بازی ہار چکا ہے۔ اب ساری حقیقت کھل کر سب کے سامنے آ چکی تھی۔ اس دن مہرو کی ماں کو ساری حقیقت پتہ چلی تو وہ سر پیٹ کر رہ گئی۔ اس کی غلطی کی سزا اس کی بیٹی بھگت چکی تھی اور اس کا بھتیجا بھی اسی کی وجہ سے جان کی بازی ہار چکا تھا۔ شاہبیز کو اسی گاؤں میں مہرو کی قبر کے ساتھ ہی دفنا دیا گیا۔ وہ دو محبت کرنے والے دن جو زندگی تو ایک ساتھ نہ گزار سکے تھے، مگر موت نے ان دونوں کو ایک کر دیا تھا۔